کرنا تھا پیسہ زراعت پہ, دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی. وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا. اسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی. آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے, تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے, اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے. لوگ تکلیف میں ہیں. کدھر گئی بجلی؟ کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے, وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے, یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے, جو بجلی گھر بنائے ہیں, جو 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی, پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے, لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے, LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا. آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال. یعنی جس نے بھی یہ بنایا ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا. ماحولیات کے اوپر علیحدہ اس کا جو اثر ہے, اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کول لے کے, اور اس کی قیمت کتنی ہے, کس قیمت میں وہ بجلی بنا رہا ہے. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ LNG کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی, بیرون ملک کے ساتھ مل کے, یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے, غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی, اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے, 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ, یا تیل کی قیمت اتنی کرو, یا بجلی کی قیمت اتنی کرو, یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور, یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا, جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا, اور یاد رکھے IMF کا بھی پروگرام تھا, کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے, اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں, وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں, جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے, پٹرول بیچ رہے تھے, بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا, پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں, ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں پڑی. کوئی چیز لے لیں, آٹا لیں, گھی لیں, گھی خاص طور پہ لیں, یہ ڈیزل اور پٹرول, بجلی کی, ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں, سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے, ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے, دہشت پھیلائی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں, ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے, ہمارا آئین حق دیتا ہے.
ہمارے جب نے 25 کو جب احتجاج کیا 25 مئی کو, انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر, فیملیز پہ, گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو, ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا, اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو, کسی جمہوریت میں نے ایسے نہیں دیکھا. میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر, وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے, میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو. اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی, باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے, وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا, یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا, وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے, وہ بھی اب دیکھتے رہے. تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے, ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتا ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے, کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی. اب ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں, یہ فیول خرید لیں گے, یہ کوئلہ یا LNG, وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. لہذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ, پرامن, جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ. ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں. پشاور, لاہور, کراچی, ملتان, کوئٹہ, جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے, لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی. حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی, جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے, جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی. وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے, وہ بادشاہ سے چلتی ہو. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے. اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے ان کا, اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ سازش کر کے, اور سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا. سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا, پھر سیاسی بحران آیا. پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے, جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا. ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی, جس طرح میں نے کہا ہم نے روس سے تیل لینا تھا, ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے. ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا. انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی, ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, بحران پیدا کیا. اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو اب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن, یہ جب سیاسی بحران آئے گا, اس کی ملک قیمت ادا کرے گا. اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا, کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. صحافیوں کو پیسے دے دیے, PR کر دیے, کبھی 50 ارب کے اس نے اشتہار دیے, اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو ایک دنیا کے اندر کرائسس آئے جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے, اور نکلتے گئے. اللہ کا کرم ہے, جس طرح ہم کورونا سے نکلے, دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی. ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ سیاسی بحران آیا یہ ہونا ہے, کیونکہ ان کی تو نیتی کبھی نہیں تھی, نہ ان کی صلاحیت تھی ملک کو بحران سے نکالنے کی. ان کو تو ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا. 1100 ارب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا. 1100 ارب روپیہ, اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. 500 ارب کی اگر ہم سبسڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ, ہم روک سکتے ہیں یہ جو
प्रेशर पड़ा हुआ है अवाम पे, लेकिन वो पैसा हजम कर गए हैं और सारा बोझ उन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिया। तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूं और दरख्वास्त कर रहा हूं कि देखें, हम तोड़ फोड़ से मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, लोगों को बताएं कि हम एक जिंदा कौम है। हम ये चुप करके ये जुल्म जो कर रहे हैं इस मुल्क पे कि खुद अपने आप को अरबों रुपए की करप्शन बचाएं और यहां इस मुल्क के ऊपर बोझ डालें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो एक आखिर में इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया है कि पाकिस्तान को इन्होंने निकालने के लिए कोई एहसन इकबाल ने कोई ड्रामा शुरू किया है कि हम इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे। अगर आपने वो बजाय ये सारे पैसे खर्च करके ये ड्रामा करने के, मैं आपको आखिर में बताता हूं कि आप कैसे आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी माशरत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। जो पंजाब के अंदर हो रहा है, 2.25 महीने से एक गैर आईनी, एक अनलॉफुल गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है हमजा शरीफ की। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आईनी इनको हक नहीं है। शुक्र है वहां अदालतों ने अब पहले तो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने गैर आईनी तरीके से हमारे 5 रिजर्व सीट्स को मौका नहीं दे रहे थे। वो शुक्र है अदालत ने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी, मैंने अपनी जिंदगी में एक जानिबदार, एक बायस इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। दूसरी चीज, अब पंजाब के अंदर लग रहा है कि अब हमजा शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। और मैं आज खास तौर पे आखिर में, क्योंकि 20 बाई इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में, मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जो अभी तक आप हरकतें कर रहे हैं, जो आपने इनके हुक्म के ऊपर, ये शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, और ये जो जिस तरह की इस वक्त धांधली की तैयारियां हो रही हैं पंजाब के बाई इलेक्शंस में, देखें अब कोई चीज छुपी नहीं रहती है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं कि हर तनख्वाहदार का अपनी फैमिली को संभालने का वो सोचता है कि अपने बीवी बच्चे हैं उनके लिए। तो अगर आपने ये गैर कानूनी चीज की जो अभी तक आप कर रहे हैं और जो आप में से कर रहे हैं, वो सबको हमारे पास रिकॉर्ड है। और जिन पुलिस वालों को, जिस तरह मैंने कहा, वो तो अब वीडियो के ऊपर आ गया उनकी शक्लें। तो देखें, ये मुल्क बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है इस साजिश की वजह से और इन लोगों की वजह से। और आप जो भी पाकिस्तानी है आज, अगर आज आपको नहीं नजर आ रहा कि 2.25 महीने में किधर से किधर ले आए हैं पाकिस्तान को, और अब मजीद और आगे किधर जाने लगा है, आपको अगर अभी नहीं आपको पता तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको फिर से आखिर में दावत दे रहा हूं, पुरअमन एहतजाज हफ्ते की शाम को मैं परेड ग्राउंड होऊंगा और सारे पाकिस्तान के शहरों में इंशाअल्लाह